بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے فرشتوں کے نام سے متعلق کچھ مسائل پڑھے کہ ان کے کچھ عمومی نام ہیں جس کو مجمل کہا، کچھ خصوصی نام ہیں۔ خصوصی میں بھی دو قسمیں ہیں۔ عمومی ناموں میں الملائکہ، الملک جو اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور الملأ الاعلیٰ۔ ملأ اعلیٰ کے معنی کے سلسلے میں ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید میں احادیث میں صرف فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، انبیاء صالحین کے لیے استعمال نہیں۔ اور ہمارے یہاں جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا تذکرہ کر کے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ان کا یہ بیان کہ وہ ارواح جو پاکیزہ ہوں، صالحین کی، انبیاء کی، وہ سب ملأ اعلیٰ کے معنی میں داخل ہے، اس پر شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہیں میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ملأ اعلیٰ کے تعلق سے اہل تصوف کے یہاں بھی بہت ساری ایسی باتیں رائج اور مشہور ہیں جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، اور ان کے یہاں جو حلول کے عقیدے کے تناظر میں ایک تصور، خیال خام، بدعقیدگی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان طریقت کے راستے پر چلتے چلتے ملأ اعلیٰ سے جا کر مل جاتا ہے، اور پھر یہ ملأ اعلیٰ سے ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں ضم ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ باتیں اسلامی تعلیم اور قرآن و حدیث کے دلائل سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی۔ اس کے بعد ہم نے ایک ضمنی طور سے ذکر کیا تھا ایک مسئلہ کہ کیا فرشتے اور جن ایک ہی ہیں۔ بعض علماء کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے مانا سوائے ابلیس کے۔ اس تناظر میں، اس سیاق سے وہ یہ مفہوم نکال بیٹھے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں شامل ہے، لیکن اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں کہ جن اور فرشتے دو الگ مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مستثنیٰ کیا تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اور اس کی دلیل آگے کا حصہ بھی سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جو علت بیان کی کہ تو نے مجھے اس سے پیدا کیا اور آدم کو اس سے پیدا کیا، آگ سے اور مٹی سے، آگ بہتر ہے، یہ اس کا قیاس فاسد تھا۔ تو یہ آگ سے پیدا ہونا، فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا، یہ ثابت ہے۔ اور پھر اکثریت کا لحاظ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے حکم کا تذکرہ کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا اس لیے بھی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے حکم دیا، یہ اس کی تحقیر کے طور پر کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے، یہاں اس سیاق و سباق میں ملائکہ کے ساتھ ذکر کے لائق نہیں ہے۔ فرشتوں اور جنوں میں فرق کی دو تین باتوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ دونوں کا مادہ تخلیق الگ ہے، جیسا کہ صاف دلیلیں موجود ہے آگ سے اور نور سے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ آدم اور جنوں کی ذریت چلتی ہے، جاری ہوتی ہے، ان کی ذریت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے انہ یراکم ہوا وذریتہ من حیث لا ترونہ۔ اور بھی دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر نسلیں چلتی ہیں جنوں میں، اور فرشتوں سے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ ان کی نسلوں کا سلسلہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے ابھی ہم فرشتوں کے جو اوصاف جانیں گے، ان کے درمیان نکاح وغیرہ، کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہوتا، جبکہ جنوں میں نکاح بھی ہوتا ہے اور کھانے پینے والا معاملہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہوئے تذکرہ کریں گے کہ یہ فرشتوں کا جو اجمالی تذکرہ قرآن میں کیا گیا، الملائکہ، الملک، الملأ الاعلیٰ، کچھ خصوصی ذکر کیا گیا، خصوصی اور تفصیلی طور پہ ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب یہ ناموں کا جو تذکرہ کیا گیا یہ بھی دو شکلوں میں ہے۔ ایک تو کچھ فرشتوں کے مخصوص گروہ کا، جماعت کا تذکرہ کیا گیا، اور کچھ فرشتوں کا نام لے کر انفرادی طور پر تذکرہ کیا گیا۔ پہلا گروہ اسماء لطوائف معینہ من الملائکہ،
فرشتوں کے معین گروہوں کے ناموں کا تذکرہ. دوسرا اسماء و احاد الملائکہ علیہم السلام، فرشتوں میں جو کسی خاص فرد اور تنہا ایک ایک شخص کا، ایک ایک فرشتے کا تذکرہ کیا گیا نام کے ساتھ، یا کہیں کہیں ان کی کسی صفت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا. پہلا تذکرہ انہوں نے کیا اولاً فرشتوں کے مخصوص طوائف جن کو نام سے قرآن یا حدیث میں ذکر کیا گیا، ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا. پہلا الزبانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کے اخیر میں کہا سندع الزبانیہ. یہ اس سے پہلے کا کی آیتوں کے سلسلے میں تذکرہ ہے، شان نزول اور سیاق و سباق کے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے. صحیح روایتیں ہیں ترمذی کی اور مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے روکنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ سخت کہا تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اس پوری وادی میں کیا آپ نہیں جانتے کہ اس پوری وادی میں میرے حمایتی اور میری بات کو ماننے والے تم سے کہیں زیادہ، تمہاری بات سے ماننے والوں سے کہیں زیادہ ہیں. دیکھیے اہل باطل کا یہ بھی مزاج ہے کہ ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہم کو زیادہ چندہ ملتا ہے. ہاں، یہ گویا ان کو ان کے تکبر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی قوت کو اور اصولوں کو فراموش کر جاتے ہیں. اہل حق اصولوں کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال ابو جہل نے اپنی جتھے کی اور اکثریت کی دھمکی دی اور کہا کہ میں اپنے لوگوں کو بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا اور نوچ لوں گا. دونوں روایتوں میں الگ الگ مضمون ہے، میں دونوں کو ملا کے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک ترمذی کی اور ایک صحیح مسلم کی. ہاں، بعض مسلم کی روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا نماز کی حالت میں، لیکن پھر اچانک پیچھے ہٹ گیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میرے اور محمد کے بیچ میں بڑی آگ کی کھائیاں اور سخت معاملات تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی والی روایت میں کہا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے نوچ لیتے، اس کو نوچ دیتے، تکا بوٹی ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تناظر میں جو ابو جہل نے دھمکی دی تھی کہ میرے ماننے والے یا میرے موافقین حمایتی بڑی تعداد میں پوری وادی میں میری بات کو ماننے والے زیادہ ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، آپ کو بے نام و نشان کر دیں گے، دھمکی قسم کے الفاظ کہے اس قسم کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح تناظر میں یہ کہا کہ یہ اپنے گروہ کو بلا لے وے، ہاں، اپنی جماعت کو. سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو بلائیں گے. یہ زبانیہ ہاں زبن سے بنا ہے، زبن سے. زبن کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، دھتکارنا، ٹکر دینا. یہاں اس کا معنی ہے جو وہ فرشتے جو دھتکارنے والے. ہاں، اس کا ترجمہ پولیس کے معنی بھی کہا جاتا ہے، داروغہ، پولیس. اور مفہوم کے اعتبار سے یہاں مراد ہے عذاب کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے. وہ فرشتوں کی وہ جماعت جو عذاب دینے کے کام پر اللہ کی طرف سے مامور ہے. تو ہم ان عذاب دینے والے فرشتوں کو، دھتکارنے اور لوگوں کو پکڑنے اور سزا دینے والے فرشتوں کو ہم بلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اس کا محتاج نہیں، لیکن یہ ابو جہل کے جواب میں گویا یہ آیت نازل ہوئی اور ضمن میں اللہ نے یہ فرمایا سندع الزبانیہ وَهُمْ مَن يَسُوقُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَى جَهَنَّمَ. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے. وَيَدْفَعُونَهُمْ فِيهَا دَفْعًا، اور یک بار کی انہیں اس جہنم میں دھکیل دیں گے، جھونک دیں گے. والزبانیہ یہ مشتق ہے زبن سے، جس کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا. اور یہ جہنم کے داروغوں اور جہنم کے عذاب دینے والے خزنت جہنم کا مجموعہ اور گروہ ہوگا، جہنم کے فرشتے. تو اس گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانیہ کا نام دیا. یہ ایک زبانیہ فرشتوں کے ایک جماعت کا، معین جماعت کا نام ہوا. دوسرا، فرشتوں کا ایک گروہ وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں المعقبات کا نام دیا. معقبات، ایک کے بعد ایک آنے والے، آگے پیچھے آنے والے. عقب پیچھے کو کہتے ہیں، معقبات ایک کے پیچھے ایک آنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا سوا منکم من اسر القول، تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی بات کو چھپا کر کہتا ہے، ہاں، ومن جہر بہ، اور جو اعلانیہ کہتا ہے، کھل کر کہتا ہے، بآواز بلند کہتا ہے،
ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اور وہ شخص جو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے، وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں وہ چلتا پھرتا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب تم میں سے یہ سارے لوگ برابر ہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کوئی آہستہ آہستہ یا دل میں کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی کھل کے اور چہرن کوئی بات کہہ رہا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں کوئی کام کر رہا ہے، دن کے اجالے میں اگر کوئی سرگرمی انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، کوئی چھپا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے پیچھے اس کی نگرانی کرنے والے، آگے پیچھے فرشتے ہیں، معقبات ہیں، جو اس کے آگے پیچھے یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ معقبات کون ہیں؟ اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ جو حدیثوں میں آتا ہے، ان کو آگے پیچھے والا نام اس لیے دیا گیا کہ فجر اور عصر کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ تبدیل ہوتے ہیں، ایک جماعت آتی ہے، دوسری جماعت جاتی ہے۔ یہ کرامن کاتبین کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے اور معقبات کا بھی۔ تو انسان کے لیے ان کے آگے پیچھے سے حفاظت کرنے والا فرشتوں کا ایک گروہ تعینات ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت کی گئی ہے، تھوڑا ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اس گروہ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے معقبات کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان میں کچھ فرشتے رات کے وقت میں آتے ہیں اور کچھ ان کے پیچھے دن کے وقت میں آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ صبح اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ معقبات کہتے ہیں ہم الحفظہ الذین یحفظون الرجل بامر اللہ، یہ وہ محافظین ہیں فرشتوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بلائیں اور نہ دکھائی دینے والی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض اہل علم حضرت کعب اور دوسرے لوگوں سے منقول ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے حفاظت کا یہ انتظام نہ ہو تو یہ شیاطین الجن اور بہت ساری نہ دکھائی دینے والی بلائیں انسان کو ختم کر دیں، ہلاک کر دیں۔ خود ایک حدیث کو ہم یہاں بطور استشہاد پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب رات کا وقت ہو تو کھانے پینے کی چیزوں کو بطور خاص اللہ کا نام لے کر کسی چیز سے ڈھانک دیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں مل رہا ہے تو بسم اللہ کہہ کے برتن کے منہ پر چاہے ایک لکڑی ہی رکھ دے درمیان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیل بیان کی، وجہ اور علت یہ بیان کی کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رات میں آسمان سے کیا کیا بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور رات کے اندھیرے میں قرآن اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے، اسی لیے شام کے وقت دروازہ بند کر لینے، بچوں کو گھر میں بند کر لینے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں انہوں نے تھوڑی سی یہ بحث کی ہے کہ ان معقبات کو معقبات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ بندوں کو بندے کے آگے پیچھے سے اس کو گھیرتے ہیں، اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی۔ اور دوسری ایک وجہ یہ کہ یہ رات اور دن ایک کے پیچھے ایک بندے کی حفاظت کے لیے معمور کیے جاتے ہیں، تو دونوں میں سے چاہے جو معنی لے، دونوں کے اعتبار سے یکے بعد دیگرے ایک کے پیچھے ایک آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے، معقبات کا ایک دوسرا نام بھی ہے الحفظہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر پورا قہر، تسلط اور کنٹرول رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر حفاظہ یعنی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو یہ نام کی توجیہ اور یہ بھی بیان ہو گیا کہ جو معقبات ہیں وہی حفظہ بھی ہیں۔ ایک گروہ فرشتوں کا ہے، مخصوص گروہ، جن کا نام رکھا گیا ہے سفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو نامہ اعمال ہے وہ لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو کون سے لکھنے والے؟ کرام بررہ، جو بزرگ اور پاک باز فرشتے ہیں۔ یہاں سفرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں
جو وحی کے مکلف ہیں، وحی اور صحیفوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحریری شکل میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے لکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد تمام فرشتے ہیں، لیکن سیاق دلالت کرتا ہے کہ یہ مخصوص قسم کے فرشتے ہیں جن کو یہ لکھنے والا مخصوص کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور یہ سفرہ کا لفظ دراصل سفارہ سے مشتق ہے، جس کے معنی میں لوگوں کے درمیان اصلاح کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی، لیکن حاصل کلام کے طور پر یہی کہا کہ یہ چونکہ اللہ کی وحی لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انسانوں کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے اہم کردار بلکہ بنیادی طور سے وحی الہی ہی اصلاح کا کام کرتی ہے۔ اگر وحی سے انسانی سماج محروم ہو جائے تو یہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ اس اعتبار سے انہیں سفرہ کہا گیا، یا سفرہ کے معنی میں اللہ کے حکم سے جو ان کو کام دیا گیا ہے، وہ چیز جو ان سے متعلق ہے وہ لوگوں کے درمیان اصلاح، سدھار کرنے کا سبب بنتی ہے، اور حقیقی اصلاح وہی ہے جو وحی الہی کے ساتھ ہو۔ باقی جو اصلاحات ہوتی ہیں اگر وحی الہی کے بغیر ہوں، اس کے علاوہ ہوں، تو وہ چاہے اصلاح نظر آتی ہو، حقیقت میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرشتوں کے ایک گروہ کا نام کروبیون ہے۔ کروبیون اور کروبیہ کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں مقرب فرشتے۔ ہمارے یہاں بعض اشعار، جیسے علامہ اقبال کا ایک مشہور، بہت مشہور زبازد عام شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کروبی ہے، کروبیاں۔ تو ایک نام یہ کروبیاں فرشتوں کی جماعت کا آیا ہے، لیکن قرآن میں نہیں، یہ نام قرآن میں نہیں ہے۔ بعض مرفوع اور موقوف جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر منقول ہے، روایتوں میں مجموع ہے، جن کی مجموعی حیثیت روایتوں کی صاحب مذکرہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور سے یہ روایتیں حجت کے لائق ہے اور ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ذکر ہی للوقف یوم القیامہ، قیامت کے دن جو آدمی ٹھہرے گا، موقف میں رہے گا، اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بیان کیا ثم یأتی اللہ والملائکہ واکثرهم الکروبیون، پھر اللہ اور فرشتے آئیں گے موقف کے وقت، جب لوگ میدان محشر میں ہوں گے تو اللہ آئے گا اور فرشتے بھی، اور ان فرشتوں میں اکثر کروبیون ہوں گے۔ اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مشہور ہے کہ کروبیون ثمانیۃ اجزاء کل جزء بعدۃ الانس والجن والملائکہ، کہ جو کروبیون ہیں وہ 8 گروہوں میں ہوں گے، ان میں کا ہر جز، ہر گروہ وہ اتنی تعداد میں ہے جتنی انسانوں اور جنوں کی اور فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کروبیون کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب اور قربت رکھنے والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حملۃ العرش ہے، یعنی کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ کروبیون سے جو گروہ مراد ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، جو مقرب ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا عربی اردو ڈکشنریوں میں، لغت میں بھی کروبیون کا معنی آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مقرب فرشتے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ سے قربت رکھتے ہیں، یعنی رؤساء الملائکہ۔ اور اسی طریقے سے حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اور ان میں ان مقرب فرشتوں میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ ملائکہ میں سب سے زیادہ شرف اور مرتبے والے، اونچے درجے والے فرشتے ہیں، ان کے سردار ہیں۔ اور یہ کرب سے مشتق ہے، یعنی یہ جو کروبیون ہے، چھوٹا کاف کرب سے بنا ہے۔ اور اہل علم نے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ کرب جو کاف سے، ہم لوگ اردو والے جس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں، وہ اصل میں قرب تھا، جس کو ہم لوگ بڑا کاف کہتے ہیں۔ قرب تھا یعنی نزدیکی، تو بڑے کاف کو کاف سے بدل دیا گیا، چنانچہ یہ دراصل مقربین میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے۔ کچھ لوگ اس کو کرب کے معنی بمعنی شدت اور قوت کے بھی لیتے ہیں، کہ یہ کرب سے بنا ہے، جو طاقت قوت کے معنی میں ہے، کہ یہ فرشتے بڑے طاقتور اور بہت قوت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ چند جماعتوں کا نام ہے۔ اب کچھ مخصوص فرشتوں کا انفرادی نام،
ان میں سر فہرست جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے احاد الملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام، وہ فرشتے جو انفرادی طور سے متعارف کرائے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں، صحیح احادیث میں. تو ان میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ اس فرشتے کا نام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کی وحی کو اس کے رسولوں تک پہنچانے کے مکلف ہے. 3 فرشتوں کو رؤساء الملائکہ کہا جاتا ہے، ایک حضرت جبرائیل کو، ایک حضرت میکائیل کو، ایک حضرت اسرافیل کو. تو اس میں پہلے فرشتے وحی کو لاتے ہیں، وحی سے دلوں کی زندگی ہوتی ہے، روحوں کو زندگی ملتی ہے. ہاں، اور حضرت میکائیل بارش پر مکلف ہیں، بارش برسانے پر اللہ کی طرف سے. اس کے ذریعے سے دنیا میں لوگوں کی جسمانی اور جانوروں، حیوانات، پیڑ پودوں کی زندگی منحصر ہے. اور اسرافیل سور پھونکنے پر مامور ہیں، اس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کا معاملہ منحصر ہے. تو یہ تینوں فرشتے ان کے ذریعے سے حیات اور زندگی ملتی ہے، اسی لیے ان کو رؤساء الملائکہ، فرشتوں کا سردار کہا گیا. اور پھر قرآن و حدیث میں ان فرشتوں کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا، اور سب سے زیادہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا. اور کئی روایتوں اور قرآن کی آیتوں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علی الاطلاق، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ اونچا درجہ دیا، یہ فرشتوں کے سردار ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بہت ذکر کیا، جیسے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. قل، آپ بتائیے کہ کون، جو تم میں سے جو شخص جبریل کا دشمن ہو، تو جبریل وہ شخصیت ہے جس نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، آپ کے دل پر اتارا. قرآن کا نزول آپ کے دل پر ہوتا تھا، آپ کے اپنے خیالات کا، تاکہ اس میں دخل نہ ہو، اپنے خیالات تھم جاتے تھے. بہرحال یہ ایک آیت ہے. اسی طرح وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ. کہ اللہ ہی، اگر لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جن و انس یا کچھ دوسرے لوگ نبی کریم، تو اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ان کا مولا، ان کی نگرانی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جبریل اور نیک مومنین. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ آیت گزر چکی. اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں، اور دوسرے کئی ناموں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کیا گیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. آگے یہاں انہوں نے لفظ جبرائیل پر کافی لمبی بحث کی، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا. صرف 2 جملوں میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ حاصل کلام یا راجح بات بیان کر دوں کہ پہلا یہ کہ جبرائیل کا لفظ عربی ہے یا غیر عربی. تو صحیح بات یہ ہے کہ اصلاً یہ لفظ سریانی یا عبرانی زبان کا ہے. یہ کئی دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیا. اس کی ایک دلیل یہ بھی دی کہ اس کو پڑھنے کی جو لغات ہیں اہل عرب میں 13 طریقے سے یہ لفظ بولا تھا. جبریل، جبرائیل، جبریل، جبرل، اس طرح 13 لغات ہیں. اور قرآن میں، حدیثوں میں جو لفظ جبریل آئے تو خود قرآن کی قرأت میں قرائے قرآن نے 5 لغات میں پڑھا ہے، ان 5 کا یہاں ذکر کیا. لیکن جو حفص کی قرأت ہمارے یہاں مشہور ہے وہ جبریل ہے، جبریل. اور دوسری قرأتوں میں جبرائیل، جبریل، جبرائیل. اس طریقے سے 5 لغات میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. یہ کثرت لغات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عربی زبان میں کا لفظ حقیقت میں نہیں ہے. اتنی زیادہ لغات اہل عرب میں اس لیے ہو گئی کہ یہ غیر عربی تھا. مختلف عرب کے قبائل اور علاقے کے لوگوں نے اس لفظ کو اپنے اپنے انداز میں اختیار کیا، اس لیے لغات اس میں کافی ہو گئی. اور بھی کچھ دوسری دلیلیں دیتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے عربی کا لفظ اشتقاق کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ سریانی یا عبرانی زبان کے جو الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان میں یہ لام، جیسے جبریل میں آخری کا جو یہ لام ہے یل، یہ لام جن ناموں کے اندر ہے وہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے عربی ناموں میں آپ عبد کا لفظ لگاتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور. تو یہ عبد کا معنی دیتا ہے یہ لام. اس اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لام سے پہلے جبر یا میکا
اور دوسرے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے ناموں پر مشتمل ہیں. تو معنی یہی ہوگا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، غفور کے بندے، جس طرح ہم عربی زبان میں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یل کا معنی جو ہے عبد کا معنی رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھی مجاہد وغیرہ کا قول اس کے الٹ ہے، لیکن راجح بات یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہلاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جہاں میں نے کہا کہ حفص کی روایت میں جبریل ہے، تو جبرائیل حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. لفظ جبرائیل کی لغت میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت جو آپ کے قیام اللیل کے سلسلے میں ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ دعا یہ پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و میکائیل فاطر السماوات والارض. رات کی نماز کا افتتاح کرتے والے ہوئے بعض دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل کے پروردگار، یعنی ان تینوں فرشتوں کے ربوبیت کا حوالہ دے گا. گویا اتنے بڑے بڑے تیرے بندگان ہیں فرشتوں میں، اتنے بڑے، تو گویا یہ ان کی خصوصیت بھی ہو گئی، ان کے ملائکہ میں امتیازی شان کو بھی دلالت کرنے والی بات ہو گئی. اور اس میں لغت کے اعتبار سے حدیث کے الفاظ میں یہ لغت آئی ہے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دوسرے ناموں کے ساتھ بھی قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا، جن میں سر فہرست روح کا لفظ ہے، الروح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ کی طرف فرشتے اور الروح، ہاں متفقہ طور پہ اہل تفسیر کے نزدیک اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ الروح سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. فرشتے اور حضرت جبرائیل اللہ کی طرف ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اسی طرح قرآن کی آیت ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا کی مشہور آیت کہ اس دن، قیامت کے دن، جبرائیل اور دوسرے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر کی مشہور آیت ہے کہ لیلۃ القدر میں الروح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فارسلنا الیہا، حضرت مریم کی طرف ہم نے بھیجا روحنا، اپنی روح کو. یہاں دیکھیے کہ روح کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اضافت اپنی طرف، روحنا، ہماری اپنی روح کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف حضرت جبرائیل کی نسبت کی. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شرف اور مقام کی پر دلالت کرتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اس کے شان اور شرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی اضافت اپنی جانب کی. ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کیا. اسی طرح الروح کو صفت کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین، روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الامین کی صفت کا ذکر کیا، یعنی الروح کو موصوف کے طور پر. روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ وہ امانت دار ہیں. ایک تو ان کی شان اور عظمت بھی بتائی جا رہی ہے، اور ہمارے ایمان سے تعلق اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظمت والی مخلوقات ہیں، اس کی قدرت بھی معلوم، اس کا خوف اور دہشت بھی ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے. ہمارے پاس کرامن کاتبین، اس کے فرشتے ہر وقت حاضر ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ امین ہے. ایسے مضبوط طاقتور فرشتے امانت کے ساتھ اللہ کا کلام انسانوں تک، نبی تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ نبی سے پھر ہم کو مل رہا ہے. تو امین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کا روح، ان کے نام کو روح کے ساتھ القدس کی صفت بھی بیان کی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اتارنے والے، تمہارے پاس اوپر سے نیچے لانے والے روح القدس ہے، یعنی پاکیزہ روح، تمہارے پروردگار کی جانب سے حق کے ساتھ اسے لایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیتے تھے جب اللہ کے رسول کے خلاف مشرکین کی طرف سے کچھ ایسے اشعار کہے گئے جس میں آپ کی حج اور تنقیص کی جاتی تھی، تو حضرت حسان ان کا جواب دیتے تھے. آپ نے ان کو فرمایا احجہم وروح القدس معک، کہ ان کی حج بیان کرو اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام مقدس روح، پاکیزہ روح تمہارے ساتھ ہے. قداسہ کا معنی ہم جیسے کہتے ہیں بیت المقدس، البیت المقدس، تو مقدس یا موصوف. قداسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طہارت اور
عیوب سے پاک صاف ہو جانا، تنزہ من العیوب، عیوب سے منزہ اور پاکیزہ ہونا۔ تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس ہے، اس کا مطلب ایسی روح جو پاک صاف ہے، جس میں عیب نہیں ہے، ذاتی طور سے بھی، صفاتی طور سے بھی اور خلقی طور سے بھی، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر کوئی عیب، کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی صفائی کو، طہارت کو مجروح کرے، داغدار کرے۔ اسی طریقے سے امانت، یہ امین جو ہے یہ امانت سے ہے۔ امانت عہد و پیمان اور ان چیزوں کو جن کا آدمی کو ذمہ دار بنایا جائے، جو امانت یا محافظ جس چیز کا بنایا جائے اس کی وہ حفاظت کرے، ایمانداری سے اس کا حق ادا کرے، تو اس کو امین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے مقامات پر حضرت جبریل علیہ السلام کو خاص طور سے امین جو کہا، تو اس کا ایک مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لانے والے فرشتے ایسے ہیں جو اس کلام میں نہ تحریف کر سکتے ہیں اور نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی تک، پیغمبر تک اور ان کے ذریعے سے دنیا انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ بالکل ہو بہو ویسے ہی پہنچا رہے ہیں جیسے اللہ نے دیا ہے۔ اس میں کوئی کم و کاست اور تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اور یہی میں تذکرہ کروں، اضواء البیان وغیرہ میں مزید تشریح ہے کہ حضرت جبریل کی جو دوسری خوبیاں بیان کی گئی ہے نزول قرآن سے، جیسے سورہ تکویر میں کہ وہ مطاع ہے، یعنی ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کسی کا دباؤ ہو، وہ کسی کے ماتحت ہوں، ان کو کوئی دوسرا بولے کہ یہ قرآن بدل دو تو وہ بدل دے میں اس کے حکم کی تعمیل کر کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر مامور ہیں، اور ان پر اللہ کے علاوہ اب کسی اور کا دباؤ نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر دے۔ ہاں، اور امانت دار ہیں، امانت کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح قوت والے ہیں، وہ خود ان کو کوئی دباؤ میں لے لے، دھمکا کے کوئی تبدیلی کروا لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے جو بزرگ فرشتے اور سرداران ملائکہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، میکائیل علیہ السلام، ہاں، قرآن اور حدیث میں ان کا بھی متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، اور یہ اس فرشتے کا نام ہے جن کو قطر یعنی بارش کا کام سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس سے متعلق تصرفات ان کے ہاتھ میں ہے، دیے گیا ہے، اور یہ اس کام کے سردار ہیں، اور ان کے بھی اعوان اور معاونین ہیں فرشتوں میں سے، گویا ان کے متعدد ماتحت ہیں دوسرے فرشتے، اور اس کام میں وہ سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ آیت کئی مرتبہ گزری، مقصود صرف اس آیت کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل کا بھی ذکر کیا، یہ ان کی عظمت شان بھی ہوئی اور ان کے نام کی نشاندہی بھی ہوئی، یہ تفصیلی تذکرہ کیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات میں دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، اور کہا، دونوں نے کہا کہ الذی یوقد النار، کہ وہ فرشتہ، وہ شخص یا وہ فرشتہ جو آگ کو جلاتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے، وہ مالک ہے، ہاں، جہنم کا خازن یعنی نگراں، وہ فرشتہ گویا جہنم کے نگراں فرشتے کا نام مالک ہے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ وہ انا جبرائیل، اور میں جبرائیل ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے۔ ہاں، یہ اس حدیث کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں، اکثر و بیشتر تو حضرت جبرائیل آتے تھے، 2 مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، اور متعدد مرتبہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ کبھی کبھی میکائیل علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل و میکائیل فقام جبرائیل عن یمینی، میرے پاس حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے، جبرائیل میرے داہنے کھڑے ہو گئے اور میکائیل میرے بائیں الٹی جانب کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا یا محمد اقرأ القرآن علی حرف کذا، اے محمد قرآن کو ایسی اس قرأت پر پڑھو، الحدیث، یہ مشہور حدیث ہے۔ اسی طرح قیام اللیل والی حدیث میں جس کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی کئی لغات ہیں، میکال، میکائیل، میکائیل وغیرہ، ہاں، یہ لغات کا 3-4 لغت کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ جس فرشتے کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے وہ مالک ہے، ہاں، ورد ذکرہ فی الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث میں ان کا نام کے ساتھ اس فرشتے کا تذکرہ ہے، جیسا کہ ابھی ایک حدیث کا ذکر ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جہنمی جہنم میں جو جائیں گے تو وہ داروغہ جہنم کے خازن اور ذمہ دار فرشتے کو خطاب کر کے کہیں گے یا ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے کہ اے مالک، پکاریں گے اے مالک، جہنم کے داروغے کو خطاب کر کے ان کو نام سے پکاریں گے، لیقضی علینا ربک، آپ ایسی دعا کیجئے یا یہ کہیے کہ تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو ختم کر دے، موت دے دے، اس عذاب سے، اس ہولناکی سے ہم کو چھٹکارا دے دے۔ ہاں، جواب ملے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم کو یہیں رہنا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس میں فرشتے داروغہ جہنم کے اعتبار سے حضرت مالک علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ سمرہ بن جندب کی حدیث کا تذکرہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جہنم کو دہکاتا ہے وہ خازن جہنم مالک ہے۔ اس کے علاوہ جن فرشتوں کا نام کے ساتھ قرآن میں تذکرہ ہے وہ ہاروت ماروت ہے، جن کا سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاں، ان کا کام کیا تھا؟ ان کو بھیجا گیا کہ یہ لوگوں کو آزمائیں، اللہ کی طرف سے آزمائیں، بنی اسرائیل کے کسی علاقے یا قبیلے کی طرف بھیجا گیا، بابل وغیرہ میں، ہاں جیسا کہ قرآن میں ہی ذکر ہے کہ بابل میں بھیجا گیا، اور ان کا کام تھا کہ لوگوں کو آزمائیں، فتنے میں ڈالیں۔ ہاں، اور انہیں جادو کی تعلیم دی گئی تھی کہ تم جادو سکھا سکتے ہو، لیکن قرآن نے کہا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ کسی بھی انسان کو یہ جادو نہیں سکھاتے تھے مگر سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہاں فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی سیکھنا کفر ہے، تم ایسا کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے۔ اور اسی دلیل کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، یہ سیاق و سباق اور دوسری دلیلیں بتاتی ہے۔ بعض علماء کا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی اپنے ترجمے میں یا تفسیر میں یہ اشارہ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ یہ فرشتے نہیں بلکہ شیاطین میں سے تھے، جن کا تذکرہ آیت سے پہلے کا کیا گیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، ہاں، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو گویا یہ شیاطین کا کام تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے سیاق و سباق سے اس کو جوڑ دیا کہ یہ ضمیر ادھر جاتی ہے اور ایسے جاتی ہے۔ آج کل کچھ ہمارے یہاں بھی عقل پرست اور نکات کو بیان کرنے والے اسی قسم کی معنی اور مفہوم کی تشریح کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کے سیاق و سباق اور عام طور سے جو سلف سے خلف تک معتبر مفسرین کے یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے، قرآن کا سیاق بھی کہتا ہے کہ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے جن کو لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھیجا تھا انسانی شکل میں۔ 5ویں نمبر پر حضرت اسرافیل کا تذکرہ کیا۔ اسرافیل علیہ السلام یہ بھی فرشتے ہیں، حدیث میں ان کے نام کا تذکرہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی قیام اللیل والی حدیث ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ابتدائی حصہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ ہاں، حضرت اسرافیل کا نام اور بھی کئی مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اسی طرح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ الرعد بھی اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، فرشتے کا نام۔ ہم اس کا ترجمہ بجلی اور کڑک سے کرتے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو رعد کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنا عن الرعد ما ہوا، آپ ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا ملک من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جو بادلوں پر مکلف ہیں، بادلوں کا کام ان کے سپرد ہے، بادلوں کو ہانکنا، ان کو ملانا، برسانا وغیرہ، ان کو ہانکنا اور منتشر کرنا۔ معہو مخارق من نار، اس کے ساتھ آگ کے کوڑے ہیں گویا، یسوق بہ السحاب حیث یشاء، وہ اس کے ذریعے سے بدلیوں کو، بادل کو جہاں چاہتے ہیں ہانکتے ہیں، بہاتے ہیں۔ اور برق یہ اسی فرشتے کے، انہوں نے بیان کیا صاحب مذکرہ کہ فرشتے کے اسی کوڑے کا، جو آگ کا کوڑا ہے، اسی کوڑے کا نتیجہ ہوتا ہے جب وہ بادل پر مارتے ہیں اور ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ سائنٹیفک طور پر سائنس کی تحقیقات میں جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہے وہ چاہے جو توجیہ کریں، یہاں روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رعد یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد
ہاں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تسبیح سے مقصود جو تسبیح ہے اس کا مطلب ہے کہ فرشتے رعد کی جو آواز ہے یہ مراد ہے، یہاں اسی کو تسبیح کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ منکر نکیر، یہ بھی دو فرشتوں کا نام، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نام نہیں بلکہ ان کا لقب یا ان کی صفت ہے۔ یہ دونوں دو فرشتوں کے نام ہیں جو قبر میں دفن کیے جانے کے بعد انسان سے 3 سوالات کرتے ہیں، جو فتنہ قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ سوالات بندے کے لیے فتنہ اور آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا کہا کہ اوقال، یا یہ کہا کہ احدکم اتاہ ملکان اسودان ازرقان، کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس 2 سیاہ اور نیلے رنگ کے فرشتے آتے ہیں، کہ آنکھیں نیلی ہوں، چہرے پہ سیاہی اور نیلگوں پن ہو۔ ہاں، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے، بعض لوگوں نے ان دونوں فرشتوں کو یہ نام دینے سے پر نکارت کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ لفظ میں شاذ ہے، لیکن اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ چونکہ میت کے لیے ایسے چہرے والے ہوں گے، ڈراؤنے، اجنبی، جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے ان کو منکر نکیر، یعنی اجنبی اور ناپہچان والا، جس سے آدمی کو نکارت اور تھوڑا اجنبیت محسوس ہو، یہ معنی میں، اس معنی میں کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میت کا فرشتوں کا، یہاں کچھ اور بھی منکر نکیر سے متعلق گفتگو کی ہے، میں اسے ترک کر رہا ہوں۔ ہاں، آگے ایک 8ویں نمبر پر انہوں نے رضوان کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں شعراء کے ہاں یہ بات مشہور ہے بہت سارے اشعار میں کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور اس طرح اور بھی اشعار اور نثری مضامین میں رضوان جنت کے فرشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت کے کا دار ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن یہ روایت جو اس سلسلے میں وارد ہے، یہاں کہہ رہے ہیں وردت فیہ احادیث، بعض احادیث آئی ہیں جس میں یہ تذکرہ ہے کہ جنت کا فرشتہ اس کا نام رضوان ہوگا، لیکن یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، یہاں انہوں نے ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے اسماعیل، اور یہ اسماعیل کا نام فرشتے کے طور پر جو وارد ہوا ہے یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل عام طور سے ہمارے یہاں یہ بہت مشہور بات ہے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، عین سے اسرائیل، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کا صحیح یا ضعیف ہونا، جن کی تصدیق اور تکذیب جب تک قرآن و حدیث سے نہ ہو ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الروح یہ ایک الگ سے، جبریل علیہ السلام کے علاوہ ایک الگ سے فرشتہ ہے جس کا نام الروح ہے، لیکن یہ جتنا رضوان، اسماعیل، اسرائیل اور الروح، یہ مخصوص فرشتوں کے نام کے طور پر یہ روایتیں عموماً ثابت نہیں ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں میں چاہتا تھا کہ آج کے درس میں ہم ایک اگلے مسئلے کے طور پر یہ جانیں کہ کیا ہم بچوں اور بچیوں کا نام فرشتوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس کی شروعات ہم اسی بحث سے کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔